ہمارے یہاں ایک تو شادیاں بھی جلدی کرتے ہیں، اور امرین سکھایا بھی یہی جاتا ہے کہ آپ نے اس جملے تک زندگی گزارنی ہے اور وہیں سے پھر آپ نے قبر میں جانا ہے. آپ کی بیک بھی نہیں ہے اور آپ واپس بھی نہیں مل سکتے. آپ کو اچھا نہیں سمجھا، ہماری تربیت پر بات آ جائے گی، وہ کہیں گے کہ آپ نے اچھی، آپ کی بیٹی اچھی نہیں ہے جی ایسا، یا گھر نہیں بسا. تو گھر والے تو خود کہہ رہے ہوتے ہیں امرین کہ آپ اس کو اسی طرح زندگی گزاریں گے تو لوگ ہمیں بھی اچھے ناموں میں دیکھیں گے کہ ہماری بیٹی نے ایک اچھا سسرال ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ان ساری چیزوں سے نکل کر لڑکی کو سوچنا ہوگا کہ اس کی زندگی وہ کیسے چلانا چاہتی ہے، وہ اپنے بچوں کو کیسے رکھنا چاہتی ہے، وہ اپنے گھر کو کیسے چلانا چاہتی ہے. تو یہ سارے فیصلے لڑکی کو خود ہمت کر کے کرنے ہوں گے. اگر اسی طرح سے چیزیں چلتی رہیں تو وہ جو یہ بات کر رہی ہیں کمپرومائز کرنے والی، جو کہ سکھایا بھی جاتا ہے، تو وہ جب تک آپ کرتے رہیں گے آپ اچھے ہیں، جب آپ نہیں کریں گے آپ نہیں اچھے ہیں. اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اپنی بیٹی ہے آپ اس میں بھی یہ چیز ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے آپ نے بھی کمپرومائز کرنا چاہیے. وہ ماں کو مار کھاتا دیکھے گی، یا ماں میں جو ابیلٹی تھی وہ نہیں اس کو وہ اس طرح سے وہ پریزنٹ کر سکی لوگوں کے سامنے، تو اس بچے میں بھی آٹومیٹیکلی ایسی چیزیں آئیں گی، وہ بھی اسی طرح سے زندگی گزارے گی. تو یہ نسل در نسل کے فیصلے ہوتے ہیں جس پہ عورت کو خود ہمت کرنا ہوگی. کسی کے جانے سے، کسی کے آنے سے نہ زندگی رکتی ہے، نہ ہی معاملات زندگی رکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ ویسے ہی چلتا رہتا ہے. صرف ایک ہمت کرنے کی بات. اس ہمت کے پیچھے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی شوہر ہے کیا وہ سپورٹو ہے، کیا وہ اس کو اسپیس دیتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو تسلیم کر رہا ہے. اگر مرد کی سپورٹ ہوگی تو وہ عورت یقیناً بہت آگے کسی بھی فیلڈ میں جا کے کام کر سکتی. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی تھی، اس میں وہ لڑکی جو ہے اس کا شوہر اس کو ڈانٹ رہا ہے اور لاؤڈ بول رہا ہے، اس پہ چلا رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ موبائل اس کو دے کے اس کے ہاتھ میں وہ کوئی سورت قرآن مجید کھولا ہوا ہے موبائل پہ اور اس کا ہاتھ رکھوایا ہوا ہے، اور کہا کہ تم یہ قسم کھاؤ اور اس طرح کی چیزیں کہ میری ایبسنس میں فلاں فلاں تمہارے پاس نہیں آیا تھا، تمہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا. تو یہ دیکھیں اس طرح کی ذلت کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ جس انسان کو آپ کے کردار پر اعتماد ہی نہیں ہے، آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ایک چپ اور ہزار سکھ والا مقولہ صرف عورتوں کو سکھانے لگے ہوئے ہیں، وہ مردوں کے لیے بھی. ہاں، تو یہ کتنی غلط بات ہے. اگر کوئی عورت اس کے بعد بھی، اس کا مرد اگر اس پر اعتبار نہیں کر رہا، اس کے بعد بھی قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے بعد بھی آپ سوچتے ہیں، دیکھیے اپنے کردار کی گواہی آپ کو دینی پڑی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد بھی اگر آپ سوچیں کہ اسی مرد کے ساتھ رہنا، یہ آپ اپنے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کر رہی ہیں، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. بس ہماری عورت تو اس ایک جملے کے پیچھے ابھی تک سفر کر رہی ہے اور اس ایک جملے کے پیچھے سارا کام کر رہی ہے کہ میں ایک اچھی عورت ہوں.